نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 6 قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 3 پروگرام مذہبی نوعیت کے ہیں، یعنی کہ نمبر 1 قرآن پاک کی تفسیر، نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 ایمان اور اس کی شاخیں۔ اسی طرح 3 پروگرام میری لکھی ہوئی کتابوں سے متعلق ہیں جو میں نے اپنے جدید نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی یا جدید ترین غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم کے بارے میں لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عزیزان محترم، جو پروگرام میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 53 اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی روز سے میں بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے عربوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آج بھی عربوں کی اس اخلاقی حالت کے بارے میں اس کا پارٹ نمبر 7 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پچھلے کچھ عرصہ سے میں آپ کو بریف کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی پھر اولاد نے کس طرح بتوں کی پوجا پاٹ کی اور کس طرح وہ ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کا طریقہ کار بتوں کے حوالہ سے کیا تھا، ان کا رویہ بتوں کے حوالہ سے کیا تھا۔ 5 بڑے بتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی اولاد یا نسل جو تھی وہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتی تھی۔ ان میں پہلا بت تھا ود، دوسرا سوا تھا، اور تیسرا تھا یعوس، چوتھا یعوق، اور 5واں نصر تھا۔ اب ایک چھٹا بت ہے جو اس کے بارے میں بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یا ان کی جو نسل تھی ان کے اندر اس بت کا رواج تھا۔ یہ بت بھی ان کا معبود تھا، وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اس کے ستھان پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور قربانیاں بھی کرتے تھے جانوروں کی۔ ام انس اس کا نام تھا۔ تو حضرات محترم، یمن میں ایک قبیلہ تھا خولان یا بنی خولان، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ خولان اصل میں عمر بن حقاف بن قزاع کا بیٹا تھا، اور بنی خولان نے سرزمین خولان میں جو یمن کے علاقہ میں ہے ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جسے ام انس کہا جاتا تھا۔ ام انس، کتابوں میں اس بت کا نام امائس بھی درج ہے، امائس، بعض اسے ام انس کہتے تھے اور بعض غم انس بھی کہتے ہیں، اس کا نام غم انس بھی ہے، بعض ام انس کہتے ہیں، اور کتابوں میں اس کا نام امائس بھی درج ہے۔ تو وہ لوگ یعنی جو اس قبیلہ والے مطلب ہے بنی خولان کے لوگ جو تھے وہ اپنی جو ان کی کھیتیاں ہوتی تھیں، کھیتیاں یا ان کے جو جانور ہوتے تھے، وہ سارا مال متاع جتنا بھی ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بت کے درمیان تقسیم کرتے تھے، یعنی دونوں کے درمیان، اپنے اس شریک بت کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے درمیان اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کی ہوتی تھی اور وہ ام انس بت کے نذرانے میں چلی جاتی تھی تو اس کو واپس نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی ام انس کے نذرانے میں دی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نذرانے کی طرف چلی جاتی تھی تو اس کو واپس کر دیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ لوگ خولان کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے جسے ادیم، اس معنی میں اس کا نام تھا ادیم، اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا،
اسی قبیلہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان کا جو طرز عمل تھا بت ام انس کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور یہ لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، اور یہ لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے، اور اپنے خیال باطن سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا ہے، یعنی ایک حصہ خدا کا مقرر کرتے اور ایک حصہ وہ اپنے باطل بتوں کا باطل بت جو ام انس تھا اس کا مقرر کر لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ حصہ تو خدا کا ہے اور یہ حصہ جو ہمارے شریک بتوں کا ہے۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف۔ سورہ الانعام آیت 136، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ شعبان 10 ہجری میں خولان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ 10 افراد پر مشتمل ایک وفد تھا خولان کا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے آپ تک پہنچنے میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑا دور دراز کا سفر تھا، ہمیں بڑی جو تھی مشقت اٹھانی پڑی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم آپ کی ملاقات اور زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے ارکان کو فرمایا کہ تمہارے اونٹوں نے جتنا فاصلہ طے کیا ہے، ہر قدم کے بدلے، اونٹ کے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں عطا کرے گا جتنے قدم تمہارے اونٹوں نے اٹھائے ہیں، اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملیں گی۔ اور جو تم نے میری ملاقات کا ذکر کیا ہے، تو جو شخص بھی مدینہ منورہ میں میری زیارت کے لیے آئے گا، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، تو قیامت کے دن اسے میری طرف سے امن ہوگا اور عہد ہوگا اس کے ساتھ، اور قیامت کے دن وہ میرا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے والوں سے پوچھا کہ ہاں وہ تمہارے علاقہ میں ام انس نامی ایک بت ہے، اس کے ساتھ تمہارا اب کیا سلوک ہے؟ اب اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بت کی طرف سے پھیر دیا ہے، یعنی اب ہم اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے۔ ہاں جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں یا بوڑھے مرد ہیں یا بوڑھی عورتیں ہیں وہ اس کی طرف ہلکا پھلکا التفات رکھتے ہیں، اور ہم جب واپس جائیں گے تو ہم اس بت کو توڑ دیں گے، ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے کچھ فرائض سکھائے، انہیں بتایا کہ ایفائے عہد یعنی عہد کی پابندی کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور کسی پر زبردستی یا زیادتی نہیں کرنی، اور ان باتوں پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 12 اوقیہ سونا اور کچھ چاندی عطا کی، اور وہ اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور واپس جا کر انہوں نے ام انس کو توڑ دیا، یعنی مکمل طور پر اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ تھا اپنے ام انس ایک چھٹا بت جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کی جو آگے نسل چلی، اس میں اس کی پوجا پاٹ، اس کی بندگی، اس کی عبادت کا تصور جو تھا وہ موجود تھا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا معبود تھا، اور اس کو وہ دیوتا مانتے تھے اور اس کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، اس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس کے اوپر قربانیاں بھی کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔